اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعراب و جمع المذکر السالم قال المصنف واما جمع المذکر السالم فیرفع بالواو وینصب ویخفض بالیاء۔ بات ہماری چل رہی تھی اعراب بالحرکات کے بعد اعراب بالحروف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اعراب بالحروف میں نے عرض کیا کہ اعراب بالحروف کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفع میں الف یا واو کے ساتھ اور حالت نصب میں جو کیا ہے یا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کیا اصل میں یہ فرعی ہوگی نیابت میں کس کے، مطلب حالت رفع میں فتحہ، حالت رفع میں جو ہے وہ ضمہ، حالت نصب میں جو ہے وہ فتحہ، حالت کسر میں یعنی جر میں کسرے۔ اور اس سے پہلے آپ نے عرض کیا تھا کہ جو اعراب بالحروف ہیں ہے نا، ان میں سب بس ایک مورد ہم نے پڑھا تھا اعراب بالحروف کے۔ اعراب بالحروف کے ایک مورد کیا ہے؟ مثنیٰ۔ مثنیٰ ہم نے پڑھا تھا کہ مثنیٰ کیا ہے؟ حالت رفع اور نصب میں کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے اور نصب و جر میں یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جیسے مثال بھی اس سے پہلے گزری تھی، حضر القاضیان، ٹھیک ہے، و رأیت رجلین مثلا، ٹھیک ہے۔ تو حضر القاضیان کا اعراب آپ کیسے کریں گے؟ حضر فعل ماضی مبنی علی الفتح، القاضیان کا اعراب کیا ہوگا؟ القاضیان جو ہے یہ جو ہے فاعل قرار پائیں گے، فعل مرفوع، اس میں فاعل کون سا فاعل ہے؟ قاضیان نہیں، اتنا ابھی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس قاضیان یہ کہیے گا، قاضیان ہاں فاعل مرفوع و علامۃ رفعہ الف الف لأنہ من المثنى، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال جو دی تھی، یعنی اس ایک مثال میں دونوں کو مطلب وہ کر دیا تھا، نظر تو الی الفارسین علی الفرسین، میں نے دیکھا دو فارسوں کو، ٹھیک ہے، دو گھوڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد کے نظر تو فعل و فاعل ہو جائے گا، الی حرف جر، الفارسین مجرور، ٹھیک ہے، مجرور و علامۃ جر ہی کیا کہیں گے؟ یا، ہاں، الیا نیابتاً انل کیا ہے؟ فتح، ہاں نیابتاً انل کسرہ، ٹھیک ہے، ہاں لأنہ من المثنى۔ اس طریقے سے علی الفرسین بھی کبھی یہی حال ہے، ان شاء اللہ۔ اب آئیے دوسرا مورد کہ جو اعراب بالحروف میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ وَأَمَّا جمع المذکر السالم فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ نیابۃً عن الضمہ وینصب ویخفض بالیاء نیابۃً عن الفتحۃ والکسرہ۔ اس طریقے سے آپ کو اضافت کریں گے، جی۔ الثانی من الاشیاء التي تعرب بالحروف، ٹھیک ہے، وہ اشیاء کہ جن کا اعراب جو کہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، اور یہ دوسرا مورد ہے۔ تو پہلا مورد کون سا تھا؟ مثنیٰ کا، ٹھیک ہے، جن کا اعراب حروف ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے۔ وقد عرفت فيما سبق تعریف الجمع المذکر السالم، اور اس سے پہلے آپ جمع مذکر سالم کی تعریف جو ہے وہ جان چکے ہیں، لہٰذا اس کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ کیا ہے جمع مذکر سالم کی تعریف؟ اس سے پہلے جمع مذکر سالم کی تعریف ہے کہ جو دو مرد سے زیادہ کے اوپر دلالت کرے اور جس کی مفرد کی بنا نہ ٹوٹی ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ حکم ہو، جہاں تک اس کے حکم کی بات ہے جمع مذکر سالم کے، تو اس کا حکم یہ کہ ان یرفع بالواو نیابۃ عن الضمہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو کیوں کہہ رہے ہیں نیابۃ عن الضمہ؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رفع کی اصل علامت کیا ہے؟ ضمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واو آتا ہے کیا ہے؟ وہ اس ضمہ کی نیابت میں آتا ہے، بہت انشاءاللہ۔ جس طریقے سے آپ کے گاؤں میں کوئی اصل جو کیا پیش امام ہوتا ہے، جب وہ کبھی سفر وغیرہ چلا جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پر آتا ہے، بہت انشاءاللہ۔ تو امام راتب، امام اصل جو کیا ہے وہی ہے کہ جو آپ کے یہاں کا پیش امام ہے، واضح۔ وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا الْمَفْتُوحُ مَا بَعْدَهَا نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ بِالْكَسْرَةِ، ٹھیک ہے۔ اور یہ حالت نصب و حالت خفض میں، حالت جر میں کیا ہے؟ یہ بالیا، یا کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا، یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ بالکل جو کیا ہے مثنیٰ سے وہ ہے، الٹا ہے، عکس ہے۔ مثنیٰ میں کیا تھا؟ مثنیٰ میں یہ تھا کہ یا ما قبل مفتوح اور یا کے ما بعد جو ہے مکسور تھا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کے برعکس ہوگا نصب و جر میں، کیا؟ یا کے ما قبل مکسور اور یا کے ما بعد جو کیا ہے؟ مفتوح۔ مسلمینہ، مسلمینہ، تو یا سے پہلے دیکھیے کسرہ، یا کے بعد جنون جو ہے مفتوح، اور انشاءاللہ دیکھیے گا۔ اب یہ عبارت دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گی۔ وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ،
حالت نصب میں، حالت خفض میں کیا ہے؟ یا کے ساتھ ہے. اچھا کون سی یا کی صفت ہے یہ؟ یا بالیا المقصور. المقصور کس کی صفت ہے؟ یا کی. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے ہم نے بتایا کیا کہ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا ہے؟ صفت و موصوف کا اعراب ہوتا ہے. ان شاء اللہ تو یا موصوف المقصور صفت. ٹھیک ہے. ایسی یا کہ جو المقصور و ما قبلہا، کہ اس یا کے ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مقصور ہوتا ہے. مسلمین کو ذہن میں رکھیے فوراً بات واضح ہو جائے گی. مسلمین یا کے ما قبل کیا ہے؟ میم مقصور ہے. ہاں ٹھیک ہے. والمفتوح ہو ما بعدہا، اور اس کے ما بعد یا کے بعد دیکھیے نون کیا ہے؟ فتح. اور یہ سب کیا ہے؟ نیابۃ عن الفتحۃ او الکسرہ. حالت نصب میں فتح کی نیابت میں ہے یہ، اور حالت جر میں کسرہ کی نیابت میں ہے. بات انشاءاللہ. ویوصل به بعد الواو او الیاء نون تكون عوضا عن التنوین فی الاسم المفرد وتحذف هذه النون عند الاضافة كنون المثنى. ٹھیک ہے. اور اس سے متصل ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں. بہرحال ویوصل به بعد الواو او الیاء نون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کیا ہے اس سے ملایا جاتا ہے کس کو؟ نون کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس یا کے بعد میں نون ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسلمین کو نظر میں رکھیے، مسلمون کو نظر میں رکھیے، تو یا اور واو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تکون عوضا عن التنوین. اور یہ نون کون سا ہوتا ہے؟ نون. ہاں تنوین کے عوض میں، تنوین کے بدلے میں ہوتا ہے. اچھا یہ تنوین کہاں پہ ہوتی ہے؟ کہنے فی الاسم المفرد، کہ اگر جس اسم کا آپ نے جمع مذکر سالم بنایا ہے نا، اس اسم کے اگر مفرد کو دیکھیے تو اس کے اندر تنوین ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا مسلمینہ مسلمونہ، آپ نے کہا تھا نا، تو آپ دیکھیں مسلمون جب کہتے ہیں تو میم کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تو یہاں پر یہ جو نون ہے اسی تنوین کے عوض میں، اس لیے کہ اس کے کیا کہتے ہیں تنوین کی تعریف ہی کیا ہے کہ تنوین کیا ہے؟ نون ساکنہ ہوتا ہے نا. وتحذف هذه النون عند الاضافة كنون المثنى. ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب اس نون کی اضافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جب یہ نون مضاف بن جاتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نون حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہے کیا ہے؟ مسلمینہ. بات انشاءاللہ. لیکن جہاں آپ کہتے ہیں مسلم عراق، تو اب آپ مسلمینہ عراق نہیں کہتے ہیں بلکہ عراق کے مسلمان مثلا. ٹھیک ہے. مسلم الہند، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ مسلمی الہند، یعنی آپ یا کی اس نون کو کیا کریں؟ محذوف کر دیں گے. اور یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ اس میں مثنیٰ میں بھی یہ نون حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اس مثنیٰ میں بھی یہی نون جو کیا ہے اس کے بدلے میں ہوتا ہے. فمثال جمع مذکر سالم مرفوع حضر المسلمون. جمع مذکر سالم مرفوع کی مثال سنیے. حضر المسلمون، تو اعراب کیا کریں گے؟ حضرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. المسلمون فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو لأنه من الواو نیابۃ عن الضمہ لأنه من جمع مذکر سالم. ان شاء اللہ. اس طریقے سے وافلح العامرون، کامیاب ہو گئے کون؟ ہاں عامرون بالمعروف، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. فکل، سنیے شاید سنیے، فکل من المسلمون والعامرون مرفوع. دونوں مثالوں میں، پہلی والی مثال میں مسلمون، دوسری والی مثال میں عامرون، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کہ اس لیے انه فاعل، اور فاعل جو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. وعلامۃ رفعہ الواو نیابۃ عن الضمہ، اور دونوں میں علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے نیابۃ عن الضمہ. کیوں؟ لأنه جمع مذکر سالم، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد، اور ان میں جو نون ہے مسلمونہ اور عامرونہ میں یہ کیا ہے؟ اس کے مفرد میں جو تنوین ہے اس کے عوض میں ہے. واضح انشاءاللہ. کوئی اگر بات نہ واضح ہو تو بتائیے گا. ٹھیک ہے. وہ مثال جمع مذکر سالم والمنصوب، ہم ہر ایک کی مثال پڑھ لیں کہ جمع مذکر سالم حالت رفع میں، جمع مذکر حالت نصب میں. منصوب کی بات مثال سنیے. رأیت المسلمین، رأیت المسلمین. ٹھیک ہے. ہاں. واحترمت العامرین بالمعروف ہے. یہ بات ترجمہ تو واضح ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فکل من المسلمین والعامرین منصوب. دونوں مثالوں میں، پہلی والی مثال میں مسلمین، دوسری والے میں عامرین، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کہا اس لیے کہ لأنه مفعول به. یہ جواب مل گیا آپ کو. اس لیے کہ جو مفعول به ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے. تو جواب. وعلامۃ نصبہ الیا. سنیے گا، علامت نصب کیا ہے؟ الیا المکسور ما قبلها المفتوح ما بعدها.
ٹھیک ہے. یہ جملہ ضروری نہیں اضافہ کریں، لیکن اضافہ اس لیے کر دیتے تاکہ کیا ہو، تاکہ جمع مذکر سالم میں اور جمع اور مثنیٰ میں فرق پیدا ہو سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ مثلا مسلمینہ اور عامرینہ اس مثال میں کیا ہیں، منصوب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی علامت نصب ہے. علامت نصب کیا ہے؟ یا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جملے میں اگر کوئی اور مثنیٰ ہو تو اس میں بھی یا علامت نصب ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر یہ جملہ آپ اضافہ کر دیں المکسور و ما قبلہ المفتوح و ما بعدہ، تو پھر مثنیٰ میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. مثنیٰ میں اس کے عکس ہوتا ہے نا، المفتوح ما قبلہ والمکسور و ما بعدہ. جی لأنه جمع مذکر سالم والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد. ٹھیک ہے. اب آئیے اگلی مثال، وہ مثال جمع مذکر سالم المحفوظ، جمع مذکر سالم اور محفوظ. ٹھیک ہے، یعنی مجرور حالت جمع میں کہہ رہے اتصلت بالعامرین بالمعروف، یعنی میں متصل ہو گیا، مل گیا کس سے؟ امر بالمعروف کرنے والوں سے. ٹھیک ہے. ورضی اللہ عن المؤمنین، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو گیا کس سے؟ مومنین سے. فکل من العامرین والمؤمنین محفوظ. ٹھیک ہے. عامرین پہلی والی مثال میں، مومنین دوسری والی مثال میں محفوظ، یعنی کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں؟ دخول، یہ محفوظ واضح ہو گیا تھا اس دن جاتے جاتے آپ سے کہا تھا. خفض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پست. ٹھیک ہے. اور کسرہ جو ہوتا ہے چونکہ نیچے آتا ہے کلمے کے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خفض کہتے ہیں. جی تو کہہ رہے ہیں کہ لدخول حرف الخفض علیہ، یہ مجرور کیوں ہے؟ محفوظ کیوں ہے؟ کہا چونکہ حرف جر دونوں کے اوپر داخل ہوا ہے. بات ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے پہلی مثال میں با حرف جر ہے، دوسری والے میں کیا ہے؟ ان. ٹھیک ہے، دونوں حروف جار میں سے. وعلامۃ خفض الیاء المکسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذکر سالم والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد. بالکل سیم ہے وہی اوپر والی بات. اب آئیے اعراب الحروف کی تیسرا مورد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے اکثر جو ہے کیا اسماء ستہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہنون کو جو کیا ہے نہیں جوڑا جاتا ہے. بات انشاءاللہ. ہنون کو کہتے ہیں کہ اس کا اعراب جو کیا ہے غدن کی طرح ہے، یعنی اعراب بالحرکات ہوتا ہے، اعراب الحروف کے لیے. بات انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے آپ قطع النداء میں جب اس کے بعد پڑھیں گے آپ کو مل جائے گی. وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ فَتُرْفَعُ بِالْوَاوِ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ. ٹھیک ہے. اور سب جو کیا ہے نیابت میں ہے. واو نیابت عن الضمہ، الف نیابت عن الفتحہ، یا نیابت عن الکسرہ. اور انشاءاللہ ہاں یہ الثالث من الاشیاء التي تعرب بالحروف الاسماء الخمسہ وقد سبق بیانها وبیان شروط اعراب حاضر اعراب. ٹھیک ہے. تیسری قسم جو کیا ہے اسماء خمسہ ہے، اور اس کا بیان جو ہے اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کے شرائط بھی جو کیا ہیں گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو اعراب جو دیا جائے گا اسماء خمسہ کو، اسماء خمسہ کا اعراب دینے کی شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے گزر چکی ہے. کون سی شرطیں ہیں؟ چار شرطیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں نہیں لگتا مطلب کہ کبھی یعنی اسماء خمسہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے اور اس کی چار شرطوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے. اس لیے کہ اسماء خمسہ کہتے ہیں نا کہ اسماء خمسہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس کے اندر یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں. کون کون سی ہیں وہ بتا سکتے ہیں؟ جی بہت آسان ہے. نہیں اتنا سے کریں. یکون مفردا، مفرد ہو. ٹھیک ہے. یکون مکبرہ، نہیں مفرد مکبر مصغر نہیں ہو. ٹھیک ہے. یکون مفردا، یکون مکبرہ، یکون مضافہ. ٹھیک ہے. وان یکون غیر مضاف الی یا المتکلم. ٹھیک ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اگر آپ سوئے بھی رہیں اور آپ سے اٹھا کے پوچھا جائے یہ شرائط کو تو آپ بتا سکیں. وضع کیوں؟ اس لیے کہ اسماء خمسہ ان شرط کے بنا اسماء خمسہ کا اعراب ان کو ملتا ہی نہیں. وحکمها، سنیے کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ان ترفع بالواو نیابۃ عن الضمہ وتنصب بالالف نیابۃ عن الفتحہ وتخفض بالیاء نیابۃ عن الکسرہ. تو نہیں دہراتے، کئی بار اس کو بتا چکے ہیں. ٹھیک. فمثال، اس پر مثال ہے بہت آسان ہے. فمثال الاسماء الخمسہ المرفوعہ، اسماء خمسہ حالت رفع میں. اس کی مثال سنیے. کہہ رہے ہیں اذا امرک ابوک فاطعہ. ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ بتائیں. فاطمہ کو اذا امرک ابوک فاطعہ. جب تمہارا سب سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عربی میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اعراب اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اگر وہی اعراب پڑھ دیں گے آپ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں آپ کس طریقے سے ترجمہ کرنے والے ہیں. ان شاء اللہ جب فاتحہ کو اگر فاطمہ پڑھیں گے
تو کبھی زندگی میں فاتحہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، فاطمہ کا ہی ترجمہ کریں گے. جب تمہارا باپ تمہیں امر کرے، حکم کرے تو اس کو عطا کرو، فاتحہ. ہاں، جب تمہارا باپ تمہیں کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، یعنی شرط اور اس کی جزا کی کو ترجمہ کرنا ہے. جب تمہارا باپ تمہیں کوئی حکم دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. ہاں، محل شاہد کیا ہے اس میں؟ محل شاہد دیکھیے آپ، یہ امرا کا ابو کا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف محل شاہد مجھے ابو کا کے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امرا فعل ہے، فعل ماضی. ٹھیک ہے، اور مبنی الفتح، کاف جو ہے کیا ہے، مفعول بھی مقدم ہے. چونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے جب مفعول ہوتا ہے ضمیر تو وہ مقدم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابو کا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے امرا کا. ٹھیک ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ ہمارا باپ ہے. ہاں، تو ہاں ابو کا سنیں، ابھی اعرابی کریں گے. ابو کا، ابو فاعل مرفوع و علامۃ رفعہ الواو نیابۃ عن الضمہ لأنه من اسماء الخمسہ وهو مضاف. ٹھیک ہے، وقاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ. انشاءاللہ جی. تو بات واضح ہوئی انشاءاللہ. ابو کا اعراب کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور علامۃ رفع جو کیا ہے؟ واو ہے. جی جی. اس طریقے سے آپ آگے آئیے، کہہ رہے وہ، ہاں یہ مثال، حضر اخوک من سفرہ. ٹھیک ہے، تمہارا بھائی حاضر ہوا اپنے سفر سے، یعنی وہ سفر پر گیا تھا، آ گیا. فکل من ابو کا و اخو کا مرفوع. محل شاہد خود بتا رہے ہیں مصنف اشارے کہ دونوں مثالوں میں ابو کا اور اخو کا یہ محل شاہد ہے. کیا شاہد یہ ہے کہ دونوں کے دونوں مرفوع ہیں. ٹھیک ہے، کیوں مرفوع ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کیا ہیں؟ فاعل ہیں. اخو کا حضرہ کا فاعل ہے اور ابو کا امرا کا فاعل ہے. وہ علامۃ رفع الواو نیابۃ عن الضمہ. ٹھیک ہے، لأنه من اسماء الخمسہ والکاف مضاف الیہ مبنی علی الفتح فی محل خافض. انشاءاللہ. اور کاف جو ہے، کاف کس میں؟ اخو کا میں یا ابو کا میں. ابو مضاف ہو گیا نا جی، اور کاف مضاف الیہ، اخو مضاف اور کاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور یہ مبنی الفتح ہے. اچھا، مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ سب کے سب ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ محل جر میں ہے، محل مجرور ہے یہ. پھر وہ ہوگا کہ مضاف آپ کو ومثال الاسماء الخمسۃ المنصوبہ، یعنی مرفوع کی مثال گزر چکی. اب آئیے اسماء خمسہ منصوب. ہاں، مثال کیا ہے؟ اطع اباکا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے باپ کی اطاعت کرو. اطع فعل امر ہے. جی، تم اطاعت کرو اپنے باپ کی. ٹھیک ہے، یرحمکم اللہ. واحبب اخاکا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اپنے بھائی سے محبت کرو. احسن. ٹھیک ہے، یہ محبت کرو اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے، تو اعراب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے ترکیب اس کی. اطع یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل اس میں خود انتا موجود ہے. احسن. ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں یعنی اس میں کیا ہوتا ہے نا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا اگلا درس یہی ہے افعال کے بارے میں. تو یہ ان افعال میں سے کہ جس میں فاعل جو کیا ہے، مطلب انتا، یہ ہاں وجوباً پوشیدہ ہوتا ہے، وجوباً. بات انشاءاللہ. تو اطع فعل اور اس کے اندر انتا کی ضمیر جو کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، فعل فاعل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ مفعول بہ. ابا کا کیا ہے؟ ابا. ٹھیک ہے، مفعول بہ منصوب و علامۃ نصبہ الف لأنه من اسماء الخمسہ وهو مضاف. کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. جی، بات انشاءاللہ. دیکھیں، ابا کا مفعول، یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، اور الف تو اس میں رفع کی حالت میں ہے. اسماء خمسہ میں کہاں آتا ہے؟ مثنیٰ میں آتا ہے. اسماء خمسہ میں ہیڈنگ میں ہی ہم نے پڑھا ہے، حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں جو ہے وہ الف کے ساتھ، اور جر میں خفض میں یا کے ساتھ. یہ نہ بھولیے. وہ یہی اعراب جو حبیب اخاکا کا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اعراب سیم ہے. سنیے، فکل من اباک و اخاک منصوب. ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے کہ دونوں مثالوں میں اباکا اور اخاکا کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ لأنه مفعول بہ، اس لیے کہ مفعول بہ ہے. وعلامۃ نصبہ الالف نیابۃ عن الفتح. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں، الف ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں، لأنه من الاسماء الخمسہ. ٹھیک ہے، والکاف مضاف الیہ. اباکا میں اور اخاکا میں کاف جو ہے کیا ہے؟ مضاف الیہ، مبنی علی الفتح فی محل جر. اچھا، مبنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ہے، ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں.
कमा सबक़, ये बात इससे पहले भी गुजर चुकी है। कोई सवाल है? इंशाल्लाह के वाज़ेह होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, वो मिसाल अस्माइल खमसतिल महफूज़ा, अस्माए खमसा जो कि महफूज होते हैं, ठीक है, मजरूर। मिसाल सुनिए, इस्तमिअ इला अबीका व अशफ़िक़ अला अख़ीका, ठीक है। तर्जुमा क्या हुआ? बाप की तरफ, इस्तमिअ इला अबीका, सुनो अपने बाप की तरफ। व अशफ़िक़ अला अख़ीका, यानी सुनो अपने बाप की और शफ़क़त करो अपने भाई के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, ठीक है। तो महल शाहिद इसमें क्या है? महल शाहिद देखिए अबीका और अख़ीका में, ये दोनों के ऊपर हर्फ़ जर दाखिल हुआ है, तो दोनों के दोनों मजरूर हैं और लामत जर क्या है? या है, नियाबतन अनिल कसरा लिअन्नहु मिन अस्माइल खमसा, आपको साफ अभी बताएंगे। फ़कुल्लु मिन अबीका व अख़ीका महफूज़ुन, यानी मजरूरुन लिदुख़ूल हर्फ़िल ख़फ़्ज़, हर्फ़ जर अलैहि, ठीक है। व अलामतु ख़फ़्ज़िही अलिया नियाबत अनिल कसरा लिअन्नहु मिन अस्माइल खमसा, वल काफ़ु मुज़ाफ़ुन इलैहि, ठीक है। हाँ, कमा सबक़ यानी मबनी है, और इंशाल्लाह कमा सबक़ जैसा कि सबक में गुजरा। हाँ, इससे पहले गुजरा अभी तो, हाँ, मुसलसल बता रही बात। इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि बात ख़त्म हो जाए। हाँ, ये चौथी सूरत यानी चौथा मौज़े है कि जहाँ पर क्या होता है? एराब बिल हुरूफ है। वो क्या है? एराब अल अफ़आलुल खमसा, ठीक है। यफ़अलान तफ़अलान, यफ़अलून तफ़अलूना व तफ़अलीना, ठीक है। ये 5 अफ़आल हैं कि जिनका भी एराब जो क्या होता है? एराब बिल हुरूफ होता है। व अम्मल अफ़आलुल खमसा फ़तुरफ़अ बिन्नून व तुनसबु व तुजज़मु बिहज़्फ़िहा, हाँ, हालत रफ़ में नून के साथ यानी बेसुबूत नून, और हालत नस्ब व जज़्म में बेहज़्फ़ नून है जी। व अक़ूलु अर्राब मिनल अशिया अल्लती तुरबु बिल हुरूफ, ठीक है, जो कि नून बहरल हुरूफ में सही है, हैं? तो इनका ये अफ़ाल खमसा है। वक़द अरफ़्त फ़ी मा सबक़ हक़ीक़त अफ़ाल खमसा, इससे पहले हम अफ़ाल खमसा की हक़ीक़त को आपकी खिदमत बयान कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह। व हुक्मुहा अन्नहा तुरफ़अ बिसुबूत नून नियाबतन अन ज़म्मा, इनका हुक्म क्या है कि ये हालत रफ़ में सुबूत नून के साथ होता है, यानी नून आपको मौजूद होगा, ठीक है। और हालत नस्ब व जज़्म में ये क्या होते हैं? बेहज़्फ़ नून होते हैं, नियाबतन अनिल फ़तहति अवी अस्सुकून, ठीक है। जज़्म में सुकून की नियाबत में, चूँकि जज़्म की असल अलामत क्या है? सुकून है। मिसाल सुनिए, फ़मिसालुल अफ़आल खमसतिल मरफ़ूआ, अफ़आल खमसा के जो कि मरफ़ू हैं, इसकी मिसाल क्या है? तक्तुबाने, ठीक है, व तफ़हमाने, हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, फ़कुल्लु मिनहुमा, यानी दोनों अफ़आल देखें क्या है? फ़िल मुज़ारे मरफ़ू, ये फ़िल मुज़ारे मरफ़ू है। अच्छा, मरफ़ू क्यों है? कि लितजर्रुदिही मिन नासिब बिल जाज़िम, हमने कहा था कि फ़िल मुज़ारे की 3 ही हालतें हैं, ठीक है, या तो मरफ़ू हो या मज़्ज़ूम होंगे, ठीक है, या मंसूब होंगे। जब मंसूब और मज़्ज़ूम नहीं है तो क्या होगा? तो मरफ़ू ही होगा। वह अलामत रफ़ सुबूत नून, ठीक है, और अलामत रफ़ क्या है? सुबूत नून है। वल अलिफ़ व ज़मीरुल इस्नैन, और इसमें जो अलिफ़ है वो क्या है? वो ज़मीर है, हाँ, इसमें एक ज़मीर है कि जो कि फ़ाइल है, हाँ इंशाअल्लाह। मबनी अल सुकून फ़ी महल रफ़, और ये मबनी अल सुकून है कौन? अलिफ़, अलिफ़ चूँकि ज़मीर है ना, तो मबनी अल सुकून है, और ज़मीर और फ़ी महल रफ़ फ़ाइल है, हाँ इंशाअल्लाह। इस तरीके से मिसाल अफ़आल खमसतुल मंसूबा, लन तहज़ना, ठीक है, वलन तफ़शला, फ़कुल्लु मिनहुमा फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिलन, दोनों अफ़आल क्या हैं? फ़िअल मुज़ारे हैं, क्या है? मंसूब है लन के ज़रिए से। अच्छा, अलामत नस्ब क्या है? हस्फ़ नून है। असल में था तहज़नाने व तफ़शलाने, लेकिन लन के दाखिल होने की वजह से ये क्या है? मंसूब हो गए, ठीक है। वल अलिफ़ व ज़मीरुल इस्नैन फ़ाइल, इसमें फ़ाइल क्या है? नून नहीं है, बल्कि हाँ वो अलिफ़ है, ठीक है, मबनी अल सुकून है, फिर महल रफ़ फ़ाइल है, और इंशाअल्लाह। तो देखें, इसका जब तरकीब करते हैं ना, वो इस तरीके से कहते हैं क्या कि जैसे आप लिख देंगे लन तफ़शला, तो आप क्या करेंगे? बस पूरा मिला कर लिख देंगे, लन तफ़शला लिखेंगे, उसके बाद से इराब करना शुरू कर देंगे। लन हरफ़े नासिबा, ठीक है, तफ़शला फ़ेल मुज़ारे मंसूब व अलामत नस्बिही हस्फ़ नून, बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद फिर अलिफ़ लिखेंगे आप। अलिफ़ कैसे? जैसे अलिफ़ लिखा जाता है उर्दू में, अलिफ़ लाम और फ़ा, पूरा अलिफ़ करके फिर क्या करेंगे? अलिफ़ के बारे में बताएंगे कि अलिफ़ जो क्या है? ज़मीर मुत्तसिल मबनी अल सुकून, ज़मीर मुत्तसिल मबनी अल सुकून फ़ी महल रफ़, अब फ़ाइल कहिएगा जी, हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, अलिफ़ ज़मीर मुत्तसिल मबनी अल सुकून फ़ी महल रफ़ फ़ाइल,
طرف چلانے تھا. ہاں تو وہ لن کی وجہ سے جی تو بتا دیا آپ نے بات ان شاء اللہ. وہ مثال افعال خمسہ مجزومہ، جہاں تک مثال افعال خمسہ کیا ہے حالت جزم میں ان کا کیا اعراب ہے، تو کہہ رہے ہیں لم تذاکرا، اصل میں کیا تذاکرانے، ٹھیک ہے. لم تفہما فکل منہما فعل مضارع مجزوم بلم، دونوں فعل جو کیا ہے لم کے داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. علامت جزم کیا ہے حذف نون ہے، ٹھیک ہے. اور الف کیا ہے اس میں، الف ضمیر اسناد ہے، فاعل ہے مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. بات ان شاء اللہ. تو یہ ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا آپ لوگ اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ حل ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ اب کبھی جب افعال آئیں گے نا تو افعال میں کہ اعراب کرنے میں بہت آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور اگلا باب جو ہمارا باب افعال ہے انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سے ہم باقاعدہ طور پر ترکیب کرنے لگیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.